نحمده ونستعين عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما الناس سے جو ہے اس کو لائک ضرور کرے اور اس کو سبسکرائب بھی کرے اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولے تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے پھر موقع دیا کہ القراءۃ ثالث کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جائے۔ جتنے بھی اشعار ہیں سب سے پہلے ان کا ترجمہ آپ کو بھیجا جائے گا، اس کے بعد پھر سبق کا ہوگا۔ مولانا علی میاں صاحب نے جس شاعر سے انہوں نے استاذ الکبیر سید سلیمان ندوی کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے حیدرآباد سے یہ قلم ان کو پین کی کالج مطلب اہدا یہدی اہداءن کا مطلب ہوتا ہے گفٹ دینا، گفٹ بھیجنا۔ قلمن یہ قلم پین کے معنی میں، الرشاقہ یرشقو رشقن کا مطلب ہوتا ہے رما بالسہم یعنی تیر چل، استہدفہ کے معنی میں، اور اسی سے رشو کا باپ کرو مصدر اس کا رشاقتن آتا ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں راعا تجمل و تزین۔ سیدن جمع سادات کا مطلب ہوتا ہے جناب، سر، بڑے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اہدا الیہ سیدی، مجھ کو میرے سر نے ہدیہ کیا ہے، گفٹ دیا ہے، گفٹ بھیجا ہے۔ قلمن رشیقن من دکن، حیدرآباد کا خوبصورت قلم۔ پرانے زمانے میں حیدرآباد کو دکن بولتے تھے، تو یہاں دیکھیے قلمن رشیقن میں قلم موصوف، رشیقن اس کی من دکن، تو موصوف صفت مل کے مضاف ہوا۔ اب جانتے ہیں مضاف پہ تنوین نہیں آتی، لیکن یہ بھی ایک سسٹم ہے مضاف بنانے کا، بھی مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں دیکھیے یہاں پر من کو لا دیا ہے، تو یہ مضاف الیہ کا ہی ترجمہ دے گا، یہ وہی ترکیب ہے۔ یا حبذا کتنا اچھا ہے، تلک العلا یہ گفٹ، من ماجد حبر الزمن زمانے کے ماہر بزرگ کی جانب سے، یعنی مطلب کیا ہوا، اس ٹائم کے اچھے اللہ والے کی جانب سے یہ گفٹ کتنی اچھی ہے۔ حبذا یہ افعال مدح و ذم ہے، یعنی تعریف کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اولا یہاں نوازش کے معنی میں، یعنی جو آپ کو دیا گیا ہے ہدیہ۔ خیر ما یہدا یہ وہ بہترین چیز ہے، ہوا قلم خیر یہ قلم بہت بہترین ہے، ما جو یہدا الی باغ العلوم والفنن جو بھیجا جاتا ہے کس کے پاس، علم حاصل کرنے والوں کے پاس اور فن حاصل کرنے والوں کے پاس۔ سمجھ گئے؟ فن اور علم کے چاہنے والے یعنی اسٹوڈنٹ کو ہدیہ کیا جاتا ہے، یہدا ہوا خیرن یہ وہ بہت بہترین چیز ہے۔ یہاں ماجد جو ہے وہ بزرگ کے معنی میں، بڑے کے معنی میں، حبر کے مطلب ہوتا ہے انک کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں ماہر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ زمانے کا انک، پیریڈ کا انک یعنی ماہر۔ قل عبادہ بریقہ سقا یسقی، سقن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پلانا، سیراب کرنا، بندے کو سیراب کرتا ہے یعنی خوش کرتا ہے۔ بریقہ اپنے تھوک سے، ریقن کا مطلب ہوتا ہے تھوک، یہاں پر قلم کا تھوک کیا ہوتا ہے، انک، تو یہ کنایہ کا لفظ ہے۔ ودمائہ اور اپنے خون سے، یہ واو جو ہے واو کا مطلب یہاں پر بھی بریقہ سے جوڑ ہو رہا ہے۔ ودمائہ اور اپنے خون سے، یحیی زندہ کرتا ہے، السنن اسلاف کے طریقے کو، سنتن جمع سنن کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اسٹائل کو کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، یعنی اس کو فالو کرتا ہے، اس کو فیمس کرواتا ہے۔ کم خاملن کتنے گمنام ہیں، یعنی کتنے چھپے ہوئے لوگ ہیں جو شو آف نہیں کرتے ہیں۔ نالو بہی ان لوگوں نے، بہی اس سے حاصل کیا ہے، پایا ہے، کیا پایا ہے، ذکرن رفیعن فی الوطن، وطن بولتے ہیں کنٹری کو، کنٹری میں
ذکرن رفیحن خوب فیمس ہونا، مطلب کتنے گمنام لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ذریعے سے ملک میں بہت سی شہرت حاصل کی ہے۔ کم معدمن، معدم بولتے ہیں فقیر کو، محتاج کو، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہو، تو کم معدمن کتنے فقیر ہیں، کتنے محتاج اور غریب ہیں، حاضو بہی جنہوں نے اس سے مطلب بے قلم سے، حاضو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، حاضا یحوزو، حوزن کا مطلب ہوتا ہے جمع، مالن عظیمن فی المحن، مصیبت کے بعد بہت سا مال، یعنی مصیبت میں بہت سا مال ان لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ تفری الامور بجدہ، تو یہاں فرا یفری فرین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، الگ کرنا، تو وہ اپنی کوشش سے چیزوں کو چھانٹتا ہے، الگ کرتا ہے۔ ولمجدہ، اور اپنے بزرگی سے، اپنے تجربے سے، یعنی الزمن، زمانے کو مجبور کرتا ہے۔ انا یعنی عنوتن کا مطلب ہوتا ہے اکرہ علی، کسی کو مجبور کر دینا، یعنی کسی کام کو کرنے کو مجبور کر دینا کہ یہی ہوگا۔ سیف ثقیل، دیکھیے تعبیر، قلم کو کیا ہے، دھار تلوار سے یہ کیا ہے، کیونکہ اس لیے سیف ثقیل اس کو کہا کیونکہ قلم ہی کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے پھانسی دلوا دے اور جس کو چاہے آزاد کروا دے، تو یہ تلوار کا بھی کام کرتا ہے۔ تو سیف ثقیل، اتنی چمکدار اور تیز تلوار ہے، فی الوغا، جنگ میں، یعنی فی ساحت الحرب، جنگ کے میدان میں۔ موتن دریغ، زریغ، زریغ بولتے ہیں جلدی کو، عاجل کے معنی میں، جلد آنے والی موت ہے، ترنت آنے والی موت ہے، بالرسن، پھانسی کے پھندے سے، یعنی پھانسی کے پھندے سے جلد آنے والا موت ہے، یعنی قلم ہی ایسا چیز ہے کہ انسان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ یرمل بغاتا بسہمہ، رما یرمی، رمین کا مطلب ہوتا ہے تیر پھینکنا، اور سہمہ کا مطلب بھی تیر ہوتا ہے، تو وہ اپنے تیر سے ظالموں پر نشانہ لگاتا ہے۔ وبطرفہ، طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارے، نوک سے، اور اپنے نوک سے تخب الفتن، فتنے کو، پریشانی کو، الٹے سیدھے بات پیدا کرنے والے کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ خبا یخبو، خبون کا مطلب ہوتا ہے ٹو اریز، مٹانا، ہلاکہ کے معنی میں ختم کر دینا۔ عاجزن، کتنے بے بس اور کتنے مجبور لوگ ہیں، یقوا بہی، جو اس کے ذریعے سے، اس سے کیا کرتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ قوا، قوی یا یقوا بھی بول سکتے، اقوا یقوی بھی بول سکتے ہیں، تو قوا یقوی کا مطلب مضبوط بناتا ہے، قوی یا یقوا مضبوط ہوتے ہیں، تو یقوی بہی، وہ مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، بعد التذلل، کمزوری کے بعد، والوہن، اور پریشانی کے بعد۔ تذلل اور وہن دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کو عربی میں یوز کر دیا۔ کم صاغرین، کتنے کمزور لوگ، یلقا بہی، اس سے حاصل کرتے ہیں، عزن عزیزن والمنن، عزت، پیار اور انعام، عزن عزت، عزیزن پیار، والمہن منن اور انعام احسان، منتن کی جمع ہے۔ یرقی اللدیغ بنفسہ، رقا یرقی، رقیتن کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، تعویذ گنڈے کرنا، منتر سے پھونکنا۔ لدیغ کا مطلب ہوتا ہے سانپ کا ڈسا ہوا، لدغ یلدغ لدغن کا مطلب ہوتا ہے سانپ وغیرہ کا ڈسنا۔ بنفسہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک، تو قلم کا پھونک کیا ہوتا ہے، اس کی روشنائی ہوتی ہے۔ حبا یحبو، حبن کا مطلب ہوتا ہے الریح، ہوا کا چلنا، اور مشا یمشی، مشین کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، اور وسنا یسینو، وسنن کا مطلب ہوتا ہے اونگنا، یہاں وسن جو ہے ضرورت کے معنی میں ہے۔ قلدیغا، قلم جو ہے ڈسے ہوئے کو، بنفسہ، اپنے پھونک سے علاج کرتا ہے، یعنی قلم جو ہے بیمار کا علاج کرتا ہے، دوا لکھتا ہے۔ نفسن، نفخن کے معنی میں پھونک،
تو قلم کا پھونک اس کی روشنائی ہے۔ فیحب تو وہ چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے؟ یمشی من وسن جیسے کہ ضرورت والے چل کر آتے ہیں، یہاں جیسا کہ کما یمشی جیسا کہ پیدل چلتے ہیں، من وسن ضرورت سے، تو قلم بھی علاج کے ٹائم ضرورت پہ چلتا ہے۔ روا یروی ریین کا مطلب ہوتا ہے پیاس بجھانا، سیراب کرنا۔ ظمأن جمع یعنی پیاسے کو، لتن کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، یہاں صاف ستھرے پانی کے معنی میں ہے۔ تو یروی الظمآ زلالہ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، زلالہ اپنے صاف ستھرے پانی سے۔ فکأن غمامن گویا کہ ایسا بادل ہے، قدحتن جو برس چکا ہے، مطرہ کے معنی میں یعنی بہت تیزی سے برس چکا ہے، المطر الغزیر کے معنی میں۔ حتنا یحتنو حتنن کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے برسنا، امطرا مطرن کثیرن کے معنی میں۔ یشفی العلیلا وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، شفا یشفی شفایتن کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، بطبہ اپنے علاج سے، وبسحرہ اور اپنے جادو سے، میجک سے، یغبا الفتن فتنوں کو، آزمائش کو، پریشانی کو، غبا یغبی غبن کا مطلب ہوتا ہے دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ افہما یفہم افہامن کا مطلب ہوتا ہے حاضر جواب ہونا، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اپنے جواب سے سامنے والے کے منہ کو بند کر دینا۔ مفہمین کتنے حاضر جواب، کتنے ثبوت کے ساتھ جواب دینے والے ہیں کہ القا بہ جو اس کے ذریعے سے فصیح و بلیغ تقریر کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں خطبات سبحان اللسن، تو لسن بولتے ہیں زبان کو، صحبان جو ہے یہ عرب قبیلے کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی تیز زبان والا تقریر کرنے والا انسان تھا، تو سبحان اللسن بول کے یہاں کیا ہے رجل متکلم فصیح یہ معنی دے رہے ہیں۔ امین کتنے حاضر جواب ہیں، القا بہ جنہوں نے اس سے فصیح و بلیغ تقریر کو شروع کیا ہے، شروع کیا یعنی اس کو پیش کیا ہے۔ یسقی الجدیبا بنبعہ وہ قحط کو اپنے چشمے سے سیراب کرتا ہے یعنی ختم کرتا ہے۔ سقیہ یسقا سقین کا مطلب ہوتا ہے پلانا، یعنی خشکی کو پلایا جائے، بنبعہ پانی کے چشمے سے، کیا مطلب یعنی وہ قحط کو، پریشانی کو، بنبعہ اپنے چشمے سے، اپنی روشنائی سے کیا کرتا ہے سیراب کرتا ہے یعنی ٹھیک کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ فَإِذَا بِهِ تو وہ اس کی وجہ سے، بِهِ یعنی بے قلمہ قلم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے روض اغن انا باغ بن جاتا ہے، گارڈن بن جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ فَلَسَمْتُهُ تو میں نے اس کو متبرکن برکت والا سمجھ کر چوم لیا ہے۔ لسما یلسمو لسامتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چومنا، لمسا کے معنی میں ہے، قبلہ کے معنی میں ہے۔ وَحَسِبْتُهُ اور میں نے اس کو احد المنن بہت ہی انعام والوں میں سے ایک گمان کیا ہے۔